سکھا کے کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایکو آپ کے سامنے میں نے بند کروا دی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک دو بار آپ کی اسلامی مسجد میں حاضر ہوا ہوں۔ ترنم اور طرز لگانا وہ مجھے نہیں آتا، سادی باتیں آپ کے سامنے میں نے کرنی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ العزیز ایک ایک جملہ آپ کو میرا سمجھ آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مجمع میں اور اس پروگرام میں کیا بیان کیا گیا اور کون سی تقریر کی گئی۔ یاد رکھیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والے ہمارے جتنے نوجوان ہیں ان کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، اور ہمارے عوامی لوگوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے کہ ہر سال سرکار کی آمد کے جلسے کرتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو ہم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں سب کچھ سرکار کے صدقے سے ملا ہے، اور ہمارے آقا الاسلام مقصد تخلیق کائنات ہیں۔ میرے آقا الاسلام کی خاطر اس کائنات کو وجود ملا، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ وہ ہمارے آقا الاسلام سرکار کے صدقے پیدا ہوا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی بنایونی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی لیے کہا تھا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمان برقع یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم بھی گا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سب کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، مثال تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور صرف اشعار کا سہارا ہم نہیں دیتے، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں، اور کچی بات نہ ہم کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، نہ ہم کچی بات کے قائل ہیں۔ اور میرے استاد محترم کنز العلماء مفکر اسلام حضور قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ، جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے کچھ الفاظ پڑھے ہیں، آپ کا سبق ہی ہمیں یہ ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے تو دلائل کی روشنی میں جس وقت آپ کوئی بھی بات کریں گے تو پھر آپ کے سامنے کوئی بندہ رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن و سنت کے سینکڑوں دلائل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ میرے آقا الاسلام سرکار کی آمد کے جلسے کرتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا میلاد مناتا ہے، اس بندے نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آج کے دور میں بھی جو شخص میرے آقا الاسلام کے جلسہ میلاد میں آ کے سرکار کی آمد کے قصیدے پڑھتا ہے، میرے آقا الاسلام آپ کی محبت میں آ کر کسی جلسے میں آ کے شرکت کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے دنیا میں تو عزت دے ہی دے گا، اللہ اسے حشر کے میدان میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیے قرآن پڑھیے، میں قرآن پڑھا ہے خطبے میں، اور توجہ میری طرف رکھیے گا، 28واں پارہ ہے، اور 28ویں پارے کی سورت نمبر 4 ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الصف۔ علماء موجود ہیں، سواد تھا سورۃ الصف، اور اس سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، جس وقت کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے کہا، اور کہا کس کو؟ اپنی امت کو، اپنے مقتدیوں کو جو آپ کے پیچھے چلتے تھے، جو آپ کی امت کے لوگ تھے، آپ نے اپنی امت کو ایک جگہ پہ جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ کے نبی بولے تو کیا بولے کہ میری امت یاد رکھو، انی رسول اللہ الیکم، اب میرے رب نے مجھے اپنا رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ 3 جملے بولے اللہ کے نبی نے، اور تینوں جملے آپ توجہ کریں گے تو آپ واقعی جھوٹ کے کہیں گے کہ رب ذوالجلال کے محبوب کی آمد کے تذکرے وہ تو اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہیں، اور مجھے اگر کوئی پریشان کرتا ہے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ تم نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ جس قرآن کو میں نے پڑھا ہے وہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جملے بول دیتا ہے،
اللہ عزت دیتا ہے کیا؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم، میں ان کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اے قرآن 28واں پارہ سورۃ الصف آیت نمبر 6، اللہ کے نبی بولے، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی امت سے کہا انی رسول اللہ الیکم، میرے رب نے مجھے اپنا رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں آیا ہوں تورات کی تصدیق کرنے کے لیے۔ دو جملے ہو گئے، اور تیسرا جملہ اللہ کے نبی کا آج کے ہمارے اس جلسے کے موضوع کے مطابق ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، کسی عالم کی نہیں، آج کے کسی مفتی کی نہیں، کسی شیخ کی نہیں، کسی مسجد کے خطیب کی بات نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات ہے۔ امت سامنے ہے، لوگ سامنے ہیں، ان سے سب سے پہلے کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نمبر 2 تورات کی تصدیق کرنے آیا، اور نمبر 3 جملے سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ کے نبی بولے تو بول کے کہنے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اب میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں آیا ہوں ان کے بارے میں تمہیں بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ آگے سیکھا ہے مضارع کا، یاتی میرے بعد آئیں گے، مستقبل کے ساتھ اس خبر کا تعلق ہے، اب میرے بعد آئیں گے۔ اسمہ احمد، نام بھی بتا دیا، نام نامی اس میں گرامی ان کا احمد ہے۔ میں خالی سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر سرکار کی آمد کی بات کرنا، اگر سرکار کی آمد کے نعرے لگانا اگر غلط ہوتا، زمانہ وہی کا تھا، اللہ اپنے نبی کو اسی وقت روک دیتا۔ پیارے جب وہ نبی آئیں گے تو ان کا تعارف بھی کروا لیں گے، جب وہ آئیں گے تو نام بھی بتا لیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کا تذکرہ بھی کر لیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت عیسیٰ کو میرے رب نے روکا نہیں، اور حدیث صحیح ہے، میرے آقا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک روایت کے مطابق 600 سال کا فاصلہ، ایک روایت کے مطابق 550 سال کا فاصلہ۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، ذرا دیکھیے تو صحیح، میرے آقا علیہ السلام سرکار کے جسم انور کے بننے سے 600 سال پہلے، سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم اگر بات کر رہے تھے تو میرے اور تیرے نبی کے آنے کی بات کر رہے تھے۔ اگر وہ تذکرہ کر رہے تھے تو سرکار کی آمد کے تذکرے کر رہے تھے۔ آمد کا ذکر بھی کر دیا، نام بھی بتا دیا، شان بھی بیان کر دی، اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کو یہ پیغام دیا، جو بھی بندہ سرکار کی آمد کے قصیدے پڑھتا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صورت میں، کبھی یاسین کی آمد مرحبا، کبھی طٰہٰ کی آمد مرحبا، کبھی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صورت میں، جو بھی بندہ سرکار کی آمد کے قصیدے پڑھتا ہے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جو بھی بندہ یہ عمل کرے گا، اللہ اس بندے کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سنت زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا۔ آواز اور بھی کو تھوڑی سی مزید کم کر دیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آ گیا، قرآن مجید میں اس چیز کا بیان ہے، اور یہ کو بالکل اب بند ہے، دیکھیے گا ایک ایک جملہ آپ کے سینے میں اللہ کے فضل سے اترے گا، اور آپ کہیں گے کہ واقعی اس میں تو ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پاک بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ان علماء کی موجودگی میں۔ کتاب کا نام ہے السیرۃ الحلبیہ، امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 105 ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں اس میں سے سن کر آپ حوالہ جات نکال دیجئے گا، یہ آپ کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ میرے آقا اسلام کے سگے دادا نام ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جس رات میرا پوتا پیدا ہوا، سرکار کی بات ہے، جس رات میرے پوتے نے اس کائنات میں آنکھ کھولی، آپ فرماتے ہیں میں کہاں پہ تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا۔
آپ میں سے جتنے دادے ہیں سارے توجہ سے سنیے گا، دادا بننے کی خوشی ویسے ہی بڑی ہوتی ہے، اور پھر دادا بھی امام الانبیاء کے دادا، سارے نبیوں کے سلطان کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے میں کہاں پہ تھا؟ اللہ کے گھر میں طواف کعبہ میں کر رہا تھا۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، سرکار کے دادا فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں نے کعبے کو دیکھا تو کعبہ حرکت کر رہا تھا، کعبہ حرکت کر رہا تھا، کعبہ جنبش میں، کعبہ وجد میں۔ اور میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آج اگر سرکار کا کوئی دیوانہ اللہ کا ذکر ہو، سرکار کی نعت پڑھی جائے، میرے آقا اسلام کا میلاد بیان ہو، سرکار کی نعت پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے اگر کوئی عاشق ایسے ایسے کر دے گا، اس طرح کر دے، جھوم پڑے، نعت پڑھتے یا نعت سنتے، اگر کوئی سرکار کا عاشق اس کے اوپر وجد طاری ہو یا جھوم پڑے یا اسے حرکت آئے، تو اس پر بھی اسے اعتراض ہے، اس پر بھی اوروں کا اعتراض ہے کہ یہ نعت پڑھتے سنتے ذکر کرتے کرتے اسے کیا ہوا ہے، اسے حرکت کیوں آ گئی، اسے وجد کیوں آ گیا۔ میں نے کہا عاشق سے بعد میں پوچھنا کہ اسے کیا ہوا ہے، پہلے کعبے سے تو پوچھو کعبے کو کیا ہوا ہے۔ عاشق سے تو آپ بعد میں پوچھنا نا، پہلے یہ پوچھو اللہ کے گھر بیت اللہ کو کیا ہوا۔ جس رات سرکار پیدا ہوئے کعبہ جنبش میں ہے، اور میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں کیا لکھا ہے، امام حلبی بیان کر گئے، آپ فرماتے ہیں لم تسکن ثلاثہ ایام ولیالہن، آپ فرماتے ہیں ایک لمحے نہیں، دو نہیں، چار نہیں، گھنٹہ نہیں، دو نہیں، ایک رات نہیں، سرکار کے دادا آپ فرماتے ہیں مسلسل 3 دن 3 راتیں ہم نے دیکھا، کعبہ صبح بھی جھوم رہا تھا، کعبہ شام کو بھی جھوم رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب ذرا دیکھیے گا، کعبہ جنبش میں ہے، کعبہ حرکت میں ہے۔ میں نے کتاب کا نام لیا ہے اسیرۃ الحلبیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 ہے، اور صرف اتنا نہیں، تھوڑا سا آگے چلیے، مزید آگے کیا لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں جس وقت میں نے غور کیا، میں نے توجہ کی، میں دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ آج تک میں نے کعبے کو حرکت کرتے نہیں دیکھا، اور صرف حرکت، میرے امام کا جملہ بھی سنو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان ببوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ صرف کعبہ حرکت میں نہیں آیا۔ سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب کا اگلا جملہ بھی سنیے، کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے میں نے دیکھا کعبہ ایک جانب کو جھکا بھی ہوا تھا، ایک جانب کو کعبہ جھکا ہوا تھا، میں دیکھا، حیران تھا، آج تک میں نے کعبے کو کسی کے آگے جھکتے نہیں دیکھا، میں بھی جھکوں تو کعبے کے آگے، تو بھی جھکے تو کعبے کے آگے، گجرات کا نمازی ہو، لاہور کا ہو، جہلم کا ہو، اسلام آباد کا ہو، راولپنڈی کا ہو، پوری کائنات میں جتنے نمازی ہیں وہ سارے کے سارے جھکتے ہیں تو کعبے کی جانب، لیکن کعبہ آج تک کسی کے آگے نہیں جھکا، ہر کوئی جھکتا ہے کعبے کی طرف، اور ادھر اس رات جس رات سرکار آئے کعبہ بھی جھک گیا، کس طرف؟ آپ میں سے جس ساتھی نے حج یا عمرہ کیا ہے جانتے ہیں صفا مروہ، جس وقت چکر لگا کے نکلو نا تو مروہ کے دروازے سے باہر نکل کر سامنے جس مکان پہ نظر پڑتی ہے وہ والا مکان ہے جس مکان میں میرے اور آپ کے نبی نے آنکھ کھولی، میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش والا وہ مکان ہے۔ سرکار کے دادا آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کعبہ اس طرف کو جھکا ہوا ہے، پتہ کرتے کرتے پتہ چلا تو بتایا گیا کہ میرے رب نے مجھے پوتا عطا کیا ہے، میں بے ساختہ وہاں پہ چل پڑا، سنتے گئے آگے کیا لکھا ہے، امام حلبی بیان کر گئے، فرماتے ہیں میں حضرت آمینہ ان کے گھر کے پاس پہنچا، میں نے کہا ذرا میرا بیٹا مجھے بھی تو دکھاؤ، پوتا دیکھنے میں کیسا ہے، تصور کیجئے زندگی کا پہلا دن ہے سرکار کی آمد کا، ننھا سا جسم انور ہے، سرکار کے دادا فرماتے ہیں میرے پوتے کو میرے دونوں بازوؤں پہ رکھا گیا، اور میرے پوتے کو جس وقت میرے بازوؤں پہ رکھا گیا سرکار کو سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے جس وقت میرے بازوؤں پہ رکھا گیا، میں نے سرکار کے چہرے سے میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا، فرماتے ہیں منظر تھا، حیران رہ گیا، منظر یہ تھا کہ میرے پوتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں سے نور نکلا، اور نور کیسا نور تھا جس نے
सारी कायनात को रोशन कर दिया। वो जमीन से निकलकर आसमान तक पहुंचा। मैं हैरान था, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा प्यारा बच्चा नहीं देखा। बेसाख्ता मेरे लबों से निकला। मैंने कहा मेरे पोते का नाम मोहम्मद होगा, नाम मोहम्मद रखेंगे। जिस वक्त मैंने ये नाम रखा, अरब के लोग आ गए, मक्का के लोग आ गए, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, हमने इससे पहले नाम मोहम्मद कभी सुना कोई नहीं, कि तुमने रखा है तो क्यों रखा है, इससे पहले सुना कोई नहीं। सरकार के दादा बोले तो कहने लगे सुनते कैसे, ये मेरे पोते से पहले किसी का रखा क्या होता तो सुनते ना, ये सबसे पहले रखा ही मेरे पोते का क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ऊंचा बोले सारे, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के दादा, आपने बयान किया क्या, कहा कि मेरे पोते से पहले किसी का रखा क्या होता तो सुनते ना, इनसे पहले किसी का रखा नहीं गया। और इससे अगला जुमला भी अर्ज कर दो, उलमा की मौजूदगी में अरब के लोगों ने मेरे आका इस्लाम के दादा जान से पूछा, आके अब्दुल मुत्तलिब आपने ये नाम तो रख दिया है, नामे मोहम्मद, इसका माना भी बता दो, तर्जुमा भी बता दो, माना क्या है, मतलब क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले तो बोल के फरमाने लगे का अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दी, नामे मोहम्मद का माना ये होता है सुबह भी जिसकी तारीफें हो, दोपहर भी जिसकी तारीफें हो, शाम भी जिसकी तारीफें हो, हर लम्हा जिसकी तारीफें होती रहे। अब मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है, मेरा यकीन भी है, मेरा ईमान भी है, अल्लाह मेरे पोते की अज़मतों के झंडे अल्लाह उन्हें मशरक़ में भी लहराएगा, अल्लाह उन्हें मगरब में भी लहराएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने रवायत पेश की है, काबे का जुम्बश में आना, काबे का हरकत में आना, ये बड़ी मस्जिद है, इतने लोग आप मौजूद हैं, अगर आप में से कोई साथी उसके ज़हन में ये बात आए और उसके ज़हन में ये सवाल उभरे कि मैंने हज भी किया है, मैंने उमरा भी किया है और मैं क्या हूँ काबतुल्लाह, मैंने देखा है काबे की तो बुनियादें ही बड़ी मजबूत हैं, वो तो इतना मजबूत बुनियादों वाला काबा वो हरकत में कैसे आ गया। अकल नहीं मानती, दिल नहीं मानता कि काबा हरकत में आ गया, काबा वजद में आ गया, दिल मानता कोई नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा दिल काबे की हरकत में नहीं मानता, ये गुलाम कंजुल उलमा ये हदीस अगर वो पेश कर दे कि जिसमें खाली हरकत की बात नहीं, सारा काबा ही चल के सरकार के रोजे पे चला गया है, सारा काबा ही चल के सरकार के रोजे पे। और आप अगर ये कह रहे हैं कि पता नहीं मौलाना गुजरात से आए हैं, खाना नहीं खाया तो गुस्से में है तो इसलिए बोली जा रहे हैं, नहीं, ये मेरे हाथ में किताब है और इस किताब का नाम है दुर्र मंसूर, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है। और ये जितना तगड़ा मुसन्निफ है ना, ये उलमा से पूछे, ये बुजुर्गों से पूछे जो किताबें पढ़ते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, पता है किस मर्दे कलंदर का नाम है? ये वो मर्दे कलंदर है जिसने मेरे आका इस्लाम का ईमान साबित करने के लिए 6 रिसाले लिखे और 6 रिसाले सरकार के वालिदैन का ईमान साबित किया उसमें, और कहा कि वो लोग मुंह बंद रखे जो सरकार के वालिदैन को मोमिन नहीं मानते। 1 लिखा, 2 लिखे, 4 लिखे, 6 रिसाले सरकार के वालिदैन का ईमान साबित करने के लिए इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखे ना, तो सरकार की जानिब से कितना कर्म हुआ। उधर मेरे आका इस्लाम के वालिदैन की अज़मत बयान करते जा रहे थे, इसकी बरकत से सरकार ने हजरत
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 72 بار جاگتی آنکھوں سے اپنی ذات کا دیدار عطا فرمایا ہے. 72 بار جاگتی آنکھوں سے امام جلال الدین سرکار کا چہرہ پاک دیکھا. ان کی کتاب ہے اور سنتے جائیں. حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. کیا لکھا ہے اس میں؟ بیان ہے. اگر کوئی اس پہ پریشان ہو کے سرکار کی ولادت والی رات کعبہ حرکت میں کیسے آ گیا، میں نے کہا سنو پھر. یہ حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کے راوی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا اسلام آپ نے ارشاد فرمایا. کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہا قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن زفت الکعبہ، اللہ کعبے کو یوں سجا دے گا جیسا کہ دلہن سجی ہوتی ہے. جس نے دیکھا ہے اور اگر نہیں دیکھا تو اللہ آپ سب کو دکھائے. زفت الکعبہ عبارت پڑھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اللہ کعبے کو یوں سجا دے گا جیسا کہ دلہن سجی ہوتی ہے، اور دلہن کی طرح سج کے کعبہ جائے گا کدھر؟ دن قیامت کا ہے، کوئی اور نہیں. قیامت کے دن کعبہ دلہن کی طرح سج کے سرکار فرماتے ہیں الفاظ لکھے ہیں. فرمایا حتی یاتی الی قبری، سرکار فرماتے ہیں کعبہ چلے گا چلتے چلتے سیدھا میری قبر میرے روزے کے سامنے آ جائے گا. میرے روزے کے سامنے. اور سنتے جائیں حدیث کا ایک جملہ یہاں پہ ٹھنڈ نہ ڈالے تو کہیے گا. سرکار فرماتا ہے جس وقت کعبہ آئے گا نا میرے روزے پہ قیامت والے دن، اب وہ دیکھے جس کو اعتراض تھا سرکار کی ولادت والی رات کعبے کی حرکت کرنے پر، میں نے کہا تجھے کعبے کی حرکت ہضم نہ ہوئی. اور ہم نے حدیث وہ پیش کر دی جدھر سارا کعبہ سرکار کے روزے کے سامنے موجود ہے. اور خالی موجود ہی نہیں، میرے آقا اسلام کے جملے تو سنیے. سرکار فرماتے ہیں کعبہ جب آئے گا نا قیامت والے دن میرے روزے پہ، تو کعبہ آ کے مجھ سے کلام بھی کرے گا. کیا کرے گا؟ مجھ سے آ کے کعبہ کلام کرے گا، مجھ سے بات چیت کرے گا. اور سنو کعبے کے جملے، کعبے کے جملے تو سنیے. لکھا ہے اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبہ جس وقت میرے روزے کے سامنے میری قبر کے سامنے جس وقت آئے گا اور میری قبر کے سامنے آ کے کیا بولے گا؟ سنو سنیو کیا لکھا ہے. سرکار فرماتا ہے کعبے کا پہلا جملہ میرے روزے کے سامنے کعبہ کہے گا السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ. کعبہ کہے گا اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو. لفظ یا سے، کس سے؟ لفظ یا سے. مسجدوں سے یا مٹانے والوں ذرا دیکھو تو صحیح کعبے کو کون روکے گا؟ حدیث سامنے ہے، کوئی کچی بات کوئی نہیں. حدیث کے راوی حضرت جابر ہیں، مصنف حضرت امام جلال الدین سیوطی ہے. کتاب کا نام در منصور ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 299 ہے. سرکار بیان کر گئے کعبہ آئے گا، چل کے آئے گا، میرے روزے پہ آئے گا، آ کے مجھ سے کلام بھی کرے گا. پہلا جملہ کیا؟ السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پہ درود ہو. سرکار فرماتا ہے جب کعبہ مجھے سلام کر لے گا نا تو میں اپنی قبر کے اندر سے بولوں گا، قبر کے اندر سے بولوں گا. دور سے پڑھو، فلاں سے پڑھو، نزدیک سے نہ پڑھو، فلاں پڑھو، یہ نہ پڑھو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب من کہو کہ جامع مسجد میں سرکار کے دیوانوں کو درود و سلام سے منع کرنے والوں دیکھو تو صحیح، اللہ کا گھر بیت اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ان کے بنا گزارا ہی کوئی نہیں، جانا وہی پڑے گا ادھر ہر ایک کو چھوڑ کر سرکار کے روزے پہ. اور کیا بولا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں میں قبر کے اندر سے بولوں گا، میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ. میں کہوں گا اے اللہ کے گھر کعبہ تیرے پہ بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو. اور جس وقت ہم سلام کا تبادلہ کر لیں گے کعبہ بجھے، میں کعبے کو، اور اس کے بعد کعبہ بولے گا، بول کے کہے گا من اتانی. من موصولہ ہے، اس میں عموم ہے. اب من اتانی ہے میرے آقا، جو تو آیا میرے پاس، جو تو آیا میرے پاس. مطلب کیا ہے؟ جس نے پوری زندگی میں حج کیا یا کبھی زندگی میں اس نے عمرہ کیا، بھلے ایک ہی کیا. من اتانی اے میرے آقا جو تو آ گیا میرے پاس، جو آیا میرے پاس.
فانا ضمیر متکلم فانا اکفیہ، اے میرے آقا آج حشر کے میدان میں آپ کے اس امتی کے لیے میں کافی. ومن لم یأتنی، جو آنا سکا، ماڑا تھا، غریب تھا، حج نہ کر سکا، عمرہ نہ کر سکا، فانت ضمیر مخاطب سرکار کو خطاب کر کے کعبہ کہے گا اے میرے آقا آج آپ کے اس امتی کے لیے آپ کی ذات پاک کافی ہے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ذرا آؤ تو صحیح ان لوگوں کو بھی دیکھو جنہوں نے کہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے. میں نے کہا ہمیں اس جملے سے کوئی اعتراض کوئی نہیں، ہر جگہ لکھ دو، گلیوں میں لکھ دو، مسجدوں میں لکھ دو، مدارس میں لکھ دو، کالجوں، یونیورسٹیوں، سکولوں، اداروں، ہر جگہ یہ جملے لکھ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی عاشق، اگر کوئی غلام مصطفیٰ یہ کہہ دے میرے لیے اللہ کا رسول بھی کافی ہے، تم بگڑ جاتے ہو، ناراض ہوتے ہو کہ یہ تم نے کیوں کہا ہے. میں نے کہا ذرا یہ کعبے کا عقیدہ دیکھو. کعبہ کہتا ہے اے میرے آقا میں بھی کافی، اے میرے آقا آپ بھی کافی. کعبے نے اپنے آپ کو بھی کافی کہا، کعبے نے سرکار کو بھی کافی کہا. تو ہمیں یہ کہنے دو کہ جملہ تھوڑا سا بدل کے لکھو اور یوں لکھا کرو میرے لیے اللہ بھی کافی ہے. اللہ کی عطا سے میرے لیے میرے آقا بھی میرے لیے کافی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، چاہیے. نعرہ حیدری. اب ذرا یہ دیکھیے کعبہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ جب ہو جائے گا، سارا کچھ ہو گیا تو پھر ذرا دیکھو اس کو بھی، وہ بندہ کدھر گیا، وہ بندہ کہاں گیا جس کے یہ جملے تھے کہ میں حج یا عمرہ کرنے جاتا ہوں تو میں مدینے نہیں جاتا. میں نے کہا تیرا منہ ہے مدینے جانے والا جو تو یہ کہتا ہے کہ میں مدینے نہیں جاتا. مدینے ایسے نہیں جایا جاتا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. وہاں پہ ایسے نہیں جایا جاتا. اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھو، اعلیٰ حضرت بولے تو کہنے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار کا روزہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اور اگر کوئی منہ بولنا چاہے میرے آقا علیہ السلام کے روزے سے، اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے اس کو آپ فرما گئے کعبہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہے. کوئی کہہ دو یا سو امید سے وہ کہیں نہیں، وہ کہاں نہیں. یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو ہونی کوئی کی بھی ہے آورو، مگر اے مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں. ہے انہی کے نور سے سب عیاں، ہے انہی کے جلوہ میں سب نہاں. بنے صبح و آبش بہر سے رہے پیش بہر یہ کیوں نہیں. وہی نور حق، وہی ذل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. وہی لامقاں کے وقی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، نیلے فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر وقت چما نہیں. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا. کہو اس کو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. کروں مدح اہل تمہر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں قضا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا الہ نہیں. یہ دیکھیے گا میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے.
یہ چونکہ مرقات شرح مشکات ہے تو اس لیے جلد 11 ہے، ورنہ مشکات کی وجہ سے جو جلدیں ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ اور یہ میرے ہاتھ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو حدیثیں جو مشکات شریف کی شرح لکھی ہے نا مرقات کے نام سے، یہ اس کی جلد میرے ہاتھوں میں ہے اور جلد نمبر اس کی 11 ہے، صفحہ نمبر اس کا 206 ہے۔ آپ حدیث سنیں گے نا آپ کو لطف آئے گا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ میرے آقا اسلام کی عمر مبارک ابھی 12 سال ہے، 12 سال کی عمر پاک ہے، اور میرے آقا اسلام کے سگے چچا جناب ابی طالب جس وقت ملک شام جانے لگے، ملک شام کا سفر تھا اور ملک شام کے سفر کے لیے میرے آقا اسلام نکلنے لگے تو کیا تھا؟ حدیث پاک کے راوی نام بھی سن لے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں، لکھا ہے جناب ابی طالب یہ جانے لگے ملک شام تو میرے آقا اسلام آپ نے فرمایا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت والدین والدہ یا والد صاحب گھر سے جانے لگے، بچے ہیں ضد کرتے ہیں تو میرے آقا اسلام سرکار چونکہ میرے آقا اسلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، ابھی اپنی امی جان کے شکم اطہر میں آپ کا نور اقدس موجود تھا کہ ابا جی دنیا سے چلے گئے، اور میرے آقا اسلام ابھی 6 سال کی عمر مبارک ابھی پوری نہیں ہوئی کہ والدہ محترمہ کا بلکہ وصال ہو گیا، اور ابھی 8 سال عمر مبارک تکمیل بھی ہوئی کہ مشفق دادا حضرت عبد المطلب وہ بھی چلے گئے، اور اس کے بعد محبتیں ہیں شفقتیں ہیں جناب ابی طالب کی۔ جس وقت آپ ملک شام جانے لگے، حدیث بڑی مزے کی بڑی پیاری ہے، اب تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ لکھا ہے جس وقت سرکار آپ چل پڑے، اور اس میں کون کون تھا؟ فی اشیاخ من قریش، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا تاجر، ان کا قافلہ تھا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ تقریباً 25 لوگوں پہ مشتمل وہ قافلہ تھا، 25 لوگ تھے جو ملک شام گئے مکہ سے، اور ان میں میرے آقا اسلام بھی تھے، اور سرکار اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، عمر میں نے عرض کر دی ہے 12 سال عمر تھی جس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں جس وقت ہم وہاں پہنچے، فلما